بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے ایک بیوہ کا عجیب قصہ۔ ایک بیوہ عورت بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگرد جو کہ باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی، بہت ہی نیک خاتون تھی۔ اس بیچاری عورت کا خاوند جوانی میں چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کو کیسے رکھیں گے۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا بنے گا اور یہی بڑا ہو کر مجھے سنبھالے گا۔ یہی سوچ کر عورت نے شادی نہیں کی، لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دے دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا۔ کیوں نہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف، وہ ماں گھر میں بچہ کا پورا خیال رکھتی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں اس کی نگرانی سے دور ہو جاتا اور ماں اس کی نگرانی نہیں کر پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، وہ بچہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ ماں اس بچے کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی ہے۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، کئی دعائیں بھی کرتے اس بچے کے لیے، مگر اس کے کانوں پر جوں نہ رینگتی، حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے یا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں کا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، مگر ماں کبھی ایسا نہیں کہتی، اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنانچہ ماں نے اس کے لیے پھر کھانا بنایا اور اس کو پھر سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ ماں اس کے لیے ہر روز کھانا بناتی اور اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، زندگی اچھی کر لو۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کے کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحبت بری کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی، اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی، اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی تھی، میرے بیٹے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اور جو تو نے زندگی کا حشر کر لیا ہے تو اب اس کو سدھار لو اور خدا سے معافی مانگ لو، اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے پیار و محبت سے سمجھایا تو اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا، امی میں چل نہیں، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا
لیٹنا تھا، اس لیے قیلولہ کرنے کے لیے لیٹنا چاہا، لیکن دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی۔ پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگرد ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کروا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے توبہ بھی کہا ہے کہ میں توبہ کروں گا، اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگرد خاموشی سے اٹھی اور روتے ہوئے آگے بڑھی۔ ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا غم تو 2 گنا زیادہ ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بیٹے نے ماں کو روتا ہوا دیکھا اور اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زور و قطار سے رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے، تو اتنا برا کیوں ہے؟ کہا کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے لگے، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے، اور امی مجھے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کرواؤں؟ کہا امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے یہ عاجزی کی بات کہی تو پروردگار کو اس کی بات اچھی لگی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ باہر سے دروازہ کھٹکھٹنے کی آواز آئی۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا میں نے تمہیں جواب دیا تھا اور میں سو گیا کہ میں نہیں آ رہا، خواب میں مجھے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرا ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹی کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے مالک آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو ہم جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت کریں گے۔ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی اور قرآنی طریقے سے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔